السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم تہجد کی فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تہجد کی بہت ساری فضیلت ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی دل میں خواہش ہو تو بے شک آپ اسے تہجد میں اپنے رب سے اظہار کر سکتے ہو، اور بے شک میرا اللہ تہجد میں مانگی جانے والی دعا کوئی بھی ہو رد نہیں کرتا، اس سے بہتر بنا کر نواز دیتا ہے۔ نماز تہجد اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی نماز کا ثواب ہے۔ قرآن پاک میں تہجد کی فضیلت ارشاد ہے کہ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے نعمتوں سے۔ بے شک پرہیزگار لوگوں میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحب احسان تھے۔ وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بھی صرف کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اسی لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی۔ یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ہے۔ یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پیار سے پھینکتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے منہ پر پانی چھڑکے۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار کرنا نہیں پڑتا، بلکہ معجزے تو خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیت کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے تمہیں کتنے کتنے بہانوں سے نوازنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور کن کن راتوں سے تمہیں عطا کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے تہجد کی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہیں، لیکن اسے عطا کرنا ہے، اسی لیے اس نے تہجد کو بنایا ہے۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے کے لیے اس نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ جب قبولیت کی ایک راہ بند ہو جاتی ہے تو وہ فوراً دوسری راہ کھول لیتا ہے۔ اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزے کی راہ میں ہو تو وہ تہجد کی راہ ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔
یہی وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ہے، جو اللہ سے ان کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے اٹھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جگتا ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔